بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سیکھ رہے ہیں علم التجوید۔ علم التجوید کا علم حاصل کرنا شرعی طور پر ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس علم کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ تو آج ہم سیکھیں گے مخرج نمبر 6۔ تو مخرج نمبر جو 6 ہے وہ 3 حروف ہیں، اس میں جیم، شین، یا، تینوں کی جو تعریف ہے نا وہ ایک ہی ہے کہ وسط زبان بالمقابل، یعنی زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے اور اس کے بالکل اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے یا کے لیے ایک اور شرط ہے کہ یا مدہ نہ ہو۔ جب یا مدہ ہوگی تو اس کا دوسرا مخرج ہے۔ اب آتے ہیں تصویر کی طرف۔ تو جو تصویری صورت میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ آپ کی زبان کا درمیان والا حصہ ہے اور یہ بالکل اس کے اوپر تالو ہے۔ یہاں سے آپ کا کاف تھا، اب اس سے تھوڑا اور آگے آپ نے جب آپ کی زبان جو ہے وہ تالو سے ٹچ ہو رہی ہے تو یہ اس سے جو حرف ادا ہو رہا ہے وہ جیم، جیم۔ اس کی جو تعریف ہے کہ زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، کہ زبان کے درمیان آپ کی زبان جو ہے اوپر کے تالو سے لگے گی تو پھر یہ حرف ادا ہوگا۔ اب اس کی مثال ہے جیسے اوخ روج، روج، اوخ روج۔ جس طرح 2 نقطے والے قوف کو ہم نے ہلا کے پڑھا تھا اس میں قلقلہ ہوتا ہے، ایسے ہی جیم میں بھی قلقلہ ہے۔ اوخ، اوخ، خا کی آواز بند ہو جائے گی۔ اوخ روج، آخ ریج، تاخ ریج۔ تو یہ شجریہ ہے۔ شجریہ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ ان تینوں حروف کی جو آواز ہے وہ منہ میں پھیلتی ہے۔ تو شجر درخت کو کہتے ہیں، جیسے درخت جو ہے وہ پھیلتا ہے، اس کی جڑیں بھی ہر طرف پھیلتی ہیں، شاخیں بھی پھیلتی ہیں، اسی طرح اس کی آواز بھی منہ میں پھیلتی ہے، اس لیے اس کو شجریہ کہا گیا ہے۔ تصویر میں پھر ایک دفعہ دیکھ لیں کہ آپ کی زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے وہ اوپر کے تالو سے ٹچ ہو رہا ہے، جس سے آپ کا جو حرف کون سا ادا ہوگا؟ جیم۔ اور یہ بھی کیونکہ اس کا تلفظ بھی 3 حروف کا ہے اس لیے اس کو بھی 5 حرکات کے برابر لمبا کریں گے۔ اب جو دوسرا حرف ہے وہ ہے شین، شین۔ اس کی بھی وہی تعریف ہے جو آپ جیم کی پڑھ چکے ہیں کہ ہمارا وسط زبان یعنی زبان کا درمیان والا حصہ بالمقابل بالکل اوپر والے تالو سے لگے تو اس سے جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں۔ یا کے لیے پھر وہی شرط ہے کہ وہ مدہ نہ ہو۔ اب آتے ہیں تصویر کی طرف کہ یہ آپ دیکھیں کہ آپ کی وسط زبان جو ہے وہ اوپر والے تالو سے لگ رہی ہے۔ جیم میں تو بالکل ٹچ ہو رہی ہے لیکن شین میں تھوڑی سی نیچے ہی رہے گی، بالکل ٹچ نہیں ہوگی اور شین ادا ہوگا۔ شین کا بھی تلفظ جو ہے وہ 3 حروف کا ہے اور یہ بھی پھر اس کو جب پڑھیں گے تو 5 حرکات کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ شین، شین۔ اس کا بھی وہی تینوں حروف کی ایک ہی تعریف ہے کہ زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ اب اس کی مثالیں دیکھ رہے ہیں۔
المشرق المشرق مشفقین مشفقین المشرقین المشرقین. اور اسی طرح ہمارا جو تیسرا حرف ہے وہ یا ہے. یا کی بھی وہی تعریف ہے اور یہ بھی شجریہ ہی ہے. اسی طرح یہ جو پیچھے آپ نے شین پڑھایا ہے یہ بھی شجریہ ہے کیونکہ اس کی بھی آواز پھیل رہی ہے. جیم میں اوپر ٹچ ہو رہی ہے, شین میں تھوڑی سی نیچے ہے, ٹچ نہیں ہو رہی ہے. اور یا میں تقریباً آپ کی زبان اوپر کی طرف ہی اٹھ رہی ہے لیکن تھوڑی سی زیادہ اٹھ رہی ہے. اس کی بھی وہی تعریف ہے کہ زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. اور وہی یہاں پہ بھی وہی تعریف ہے جو پچھلے 2 حروف کی تھی کہ زبان وسط زبان بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے یہ جیم شین اور یا ادا ہوتے ہیں. اور یا کے لیے وہی شرط ہے کہ یا مدہ نہ ہو. مثالوں کی طرف آتے ہیں جیسے ویلن ویلن خیرن خیرن السیف السیف. تو یہ کیا ہے شجریہ ہیں, یعنی تینوں حروف جو ہیں مخرج نمبر 6 جو ہے اس میں 3 حروف ہیں جیم شین اور یا. تصویریں ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہ جیم میں دیکھیں کہ آپ کی زبان اوپر اٹھ کے تالو کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے, یہ دیکھیں تو یہاں سے کیا ادا ہو رہا ہے جیم جیم. اور شین میں کیا ہے کہ شین میں بہت ٹچ نہیں ہو رہا ہے, تھوڑا سا نیچے کی طرف ہے شین شین. اور جو تیسرا حرف ہے وہ یا ہے. یا کیونکہ 2 حرف کا لکھا جا رہا ہے, اس کا تلفظ 2 حروف کا ہے, اس لیے اس کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے, صرف 2 حروف کے برابر لمبا کریں گے. یا یا یا. تو ان تینوں حروف کی جو آواز ہے وہ منہ میں پھیلتی ہے, اس لیے ان کو شجریہ کہتے ہیں. تو ہمارا یہ آج کا سبق تھا, اس کو اچھے طریقے سے آپ یاد کریں, یاد کر کے اس کو خود اس کی آواز ریکارڈ کر کے سنیں اور جب خوب تسلی ہو جائے تو پھر مجھے سنائیں. صدق اللہ العظیم.